عزیز طالبات، حصہ نثر کے سبق نمبر 2 ریل کا سفر کے آخری پورشن جو کہ گرامر پر مشتمل ہوتا ہے، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اس میں آپ بیتی کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہے۔ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالاتوں واقعات کو قلم بند کرنا آپ بیتی کہلاتا ہے۔ امتحان میں ایک سوال آپ بیتی پر بھی مشتمل ہوتا ہے۔ آپ کو ایک آپ بیتی لکھنے کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن وہ آپ بیتی کسی انسان کی نہیں ہوتی، بلکہ کسی بے جان چیز یا بے زبان چیز کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ اس کی آپ بیتی لکھیں۔ اس کے لیے آپ کو اپنے تخیل سے کام لینا پڑتا ہے۔ اس میں بے جان یا بے زبان چیز کی آپ بیتی آپ اپنے الفاظ میں تحریر کرتے ہیں اور فرض کر لیتے ہیں کہ جیسے آپ وہ چیز ہیں اور آپ اپنی زبان سے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اگر یہ تمام حالات و واقعات زبانی بیان کیے جائیں تو یہ زبانی آپ بیتی کہلاتی ہے، اگر ہم اسے تحریری شکل دے دیں تو یہ تحریری آپ بیتی کہلاتی ہے۔ بچوں، اس سبق ریل کا سفر کے مصنف ڈاکٹر وزیر آغا کا تعارف جب ہم پیش کر رہے تھے تو اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈاکٹر وزیر آغا انشائیہ نگار ہیں اور تنقید نگار ہیں۔ ان کی تنقیدی کتابیں بھی ہمارے سامنے منظر عام پر آئی ہوئی ہیں۔ انشائیہ کسے کہتے ہیں، تنقید کسے کہتے ہیں، اس لیکچر میں آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا۔ انشائیہ ایک ایسی مختصر ہلکی پھلکی نثری تحریر یا مضمون ہوتا ہے جس میں زندگی سے تعلق رکھنے والے کسی بھی پہلو کو موضوع بنایا جا سکتا ہے۔ انشائیہ کا لب و لہجہ بہت شگفتہ اور بہت نرم ہوتا ہے۔ اس صنف ادب میں مصنف کی اپنی شخصیت نمایاں ہوتی ہے اور انشائیہ لکھنے والے کو انشائیہ نگار کہا جاتا ہے۔ تنقید کے لیے بچوں، آپ نے فرسٹ ایئر میں ایک لیسن پڑھا تھا، تنقید میں توازن۔ اگر آپ اسے اپنے ذہن میں فریش کریں تو آپ کو تنقید سے متعلق بہت سی معلومات آپ کے ذہن میں آ جائیں گی، لیکن اس کی مختصراً تعریف آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ ایسے اصول جن کے تحت ادب پارے کی خوبیوں اور خامیوں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ تنقید میں توازن برقرار رکھنا لازمی ہے۔ توازن کے بغیر تنقید ناممکن ہے۔ تنقید سے ادب پارے کی خوبیاں اور خامیاں واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہیں، جس سے ادب پارے کا معیار قائم ہو جاتا ہے۔ قاری ادب پارے کی خوبیوں اور خامیوں دونوں پہلوؤں سے واقف ہو جاتا ہے۔ شکریہ۔